بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اچھی خبروں کا سلسلہ جاری ہے اور ایران کے منجمد اثاثوں کے حوالے سے بھی خوشخبری سامنے آ چکی ہے۔ جو 12 ارب ڈالر کے جو منجمد جو اثاثے ہیں ان کو جو ہے وہ فوری طور پر جو ہے وہ ادا کرنے پر بھی اتفاق جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، دستخط بھی ہو چکے ہیں۔ ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہہ دیا ہے کہ ایران جب تک ہمارے ساتھ اچھے سے اچھا چلے گا تو ہم اس سے زیادہ اچھا چلیں گے، لیکن اگر ایران نے ذرا سا بھی جو ہے وہ اس معاہدے کی خلاف ورزی کرنے کی کوشش کی تو ساتھ ہی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک مرتبہ پھر دھمکی لگا دی ہے کہ پھر جو کرنا پڑا وہ بھی میں کروں گا۔ تو ناظرین، بات یہ ہے کہ ادھر جو اسماعیل بقائی جو کہ ایران کے حکومت کے ترجمان ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دونوں جنگوں کے دوران یورپی ممالک نے ایران کے ساتھ جو رویہ اختیار کیے رکھا تھا تو اس کو ایران جو ہے وہ اچھی طرح سے اپنی نظر میں رکھے ہوئے ہے۔ تو ہمیں یاد ہے کہ کس کس نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ تو ادھر ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ آبنۂ حرم مکمل طور پر کھل چکی ہے، جس کی تصدیق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کر دی ہے اور کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کا بھی یقین ہے کہ بہت جلد ایران ہمارے ساتھ جوہری معاملات پر بھی آ کر کے بیٹھ جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ میں آپ کو یہ بات دعوے سے بتا رہا ہوں کہ بہت جلد ایران اپنے ایٹمی معاملات جو ہیں وہ ان کے معائنے کے لیے بھی جو ہے وہ ہمیں کہہ دے گا کہ آؤ آ کر کے معائنہ کر لو۔ تو ناظرین، بات یہ ہے کہ سوئٹزرلینڈ میں جو تکنیکی جو ایشوز پر جو بات چیت کا سلسلہ تھا وہ بھی اب مکمل ہو چکا ہے اور اس سلسلے میں جو ضروری معاملات ہیں وہ بھی دونوں ممالک کے درمیان طے پا چکے ہیں۔ ادھر ایران کے صدر مسعود پزشکیان صاحب پاکستان کے دورے پر اسلام آباد کے دارالحکومت پہنچے تو پاکستان کے وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب اور ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب نے ان کا پرتپاک طریقے سے استقبال کیا۔ اس سے پہلے قومی اسمبلی کے اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب کا یہ کہنا تھا کہ میں اپوزیشن سے یہ کہتا ہوں کہ بس آج کے اجلاس میں کوئی بھی اختلافی بات نہیں ہوگی۔ آج پاکستان کے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ آج پاکستان کے دورے پر ایران کے صدر پہنچ رہے ہیں۔ تو پھر وزیر اعظم نے لگے ہاتھ اپوزیشن کو یہ بھی کہہ دیا کہ چلو آپ لوگوں کو بڑا شوق ہے انتخابات کی انکوائری کروانے کا، تو میں آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ اگر 2018 کے انتخابات کی انکوائری کروا لیتے ہیں، اگر وہ انتخابات ٹھیک تھے اور وہ حکومت جائز تھی، قانونی حکومت تھی، تو پھر یہ جو یعنی 8 فروری 2024 کو جو انتخابات ہوئے تھے اور اس کے نتیجے میں آج جو حکومت قائم ہوئی ہے تو یہ بھی قانونی اور ایک جائز حکومت ہے۔ تو جناب، بات یہ ہے کہ چونکہ پاکستان میں آپ کے علم میں ہے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس بھی چل رہا ہے اور آج ہی یعنی قومی اسمبلی میں 2026-2027 کے وفاقی بجٹ کی منظوری بھی دے دی گئی ہے اور اس کے بعد اجلاس یعنی کل صبح 11 بجے تک کے لیے ملتوی بھی کر دیا گیا۔ اور ادھر MKM پاکستان کے ایک وفد نے بھی وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات کی اور انہیں اپنے کراچی میں لاپتہ پارٹی کارکنان کی بازیابی کے حوالے سے ایک بل لانے کے حوالے سے بھی بات چیت کی، جس پر وزیر اعظم نے ایک کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت کی اور کہا کہ MKM پاکستان کے ساتھ مل کر ان کے ان معاملات کی حل کے لیے بھی آگے بڑھا جائے۔ تو جناب، بات یہ ہے کہ جیسے کہ ہم آپ کو نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں جو ہے وہ بتا رہے ہیں جو کہ یقینی طور پر پاکستان کے مفاد میں ہیں۔ تو جناب، چونکہ آپ نے حرم کھل چکی ہے اور ایران کو پیٹرولیم مصنوعات کی فروخت کی بھی باقاعدہ اجازت مل چکی ہے۔ ایران امریکہ معاہدہ طے پا جانے کے بعد اور تکنیکی جو امور تھے ان کو بھی حل ہو جانے کے بعد تو اب ایران جب چونکہ آزادانہ طریقے سے اپنا تیل فروخت کرے گا تو یقینی طور پر پاکستان بھی اس سے تیل خریدے گا اور اس کے ساتھ ہی جو LPG کی
اور NLG کی جو قیمتیں ہیں یقینی طور پر وہ بھی نیچے آئیں گی، تو اس کے ساتھ ہی نہ صرف پاکستان کی معاشی صورتحال میں بہتری آئے گی بلکہ دنیا بھر کی جو معاشی صورتحال ہے اس میں بھی یقینی طور پر بہتری دیکھنے کو ملے گی۔ اب آنے والے دنوں میں پاکستان ہو یا دنیا بھر کے کوئی بھی ممالک ہو تو ان سب ملکوں کے لیے ایک اچھی خبروں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، لیکن ایک شخص ہیں جن کو کہ ان اچھی خبروں سے بہت زیادہ مسئلے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، وہ ہیں بنیامین نیتن یاہو۔ تو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جناب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ اسرائیل کو امریکہ پر انحصار کرنے کی بجائے اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا ہوگا۔ یعنی نیتن یاہو نے اعلان کیا ہے کہ اب میں امریکہ کا اسلحہ استعمال نہیں کروں گا بلکہ اسرائیل اپنا اسلحہ خود بنائے گا۔ تو یعنی اسرائیل نے اعلان کر دیا ہے کہ میں جناب اب امریکہ کا بغل بچہ بننے کی بجائے خود اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کر جس کا مجھے میرا دل چاہے گا اس کا سکون تباہ و برباد کرنے کی بھرپور کوشش کروں۔ اور اینڈ میں نیتن یاہو نے یہ بھی تسلیم کیا کہ امریکہ نے اسرائیل کا جو ساتھ دیا تھا اس کو میں قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو ایک بغاوت کہا جائے اور نیتن یاہو کا امریکہ کے خلاف ایک اعلان بغاوت کہا جائے، اعلان جنگ کہا جائے کہ میں اب اس کے بغیر کھڑا ہو کر کے دکھاؤں گا، تو یہ بھی بے جانا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔